ہاں بچوں، آپ کے سامنے کلامی شیخ العالم ہے، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو شیخ العالم کہا جاتا ہے، علمدار کشمیر کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے صوفی شاعر تھے کشمیری زبان کے۔ تو نشاط انصاری نے ان کی کشمیری شاعری کو اردو میں ڈھالا ہے۔ تو پہلا جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے: اللہ کی قدرت کھانڈ گنے کو دیا ہے، اور مگس کو انگ بھی، ٹیڑھے میڑے تاغ کو انگور کے گچھے دیے۔ اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ کتنے عظیم ہیں کہ آپ نے گنے کو کھانڈ دے دیا۔ حالانکہ گھاس کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ تو میٹھی نہیں ہوتی، یہ تو گنا ہی ہے جو میٹھا ہوتا ہے۔ اور شہد کی مکھی کو اللہ آپ نے شہد دے دیا۔ مگس جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور انگبین جو ہے وہ شہد کو کہتے ہیں۔ ٹیڑھے میڑے تاغ کو انگور کے گچھے دیے۔ جو ٹیڑھا میڑا ہے یعنی کہ جو انگور کی بیل ہے، انگور جو ہے، اے اللہ آپ نے اس کو کیا دے دیا؟ انگور کے گچھے دیے۔ حالانکہ وہ ٹیڑھے میڑے ہیں، کوئی ان کی خوبصورتی نہیں، لیکن اتنا زبردست پھل، خوبصورت پھل آپ نے اس کو دیا ہے۔ تیری اس قدرت پہ صدقے جاؤں اے پروردگار، آہو کو بخشی ہے کستوری کی تھیلی عنبریں۔ اے اللہ آپ کی قدرت کتنی ہے، اس پہ تو میں قربان ہو جاؤں کہ آپ نے کس کو، ہرن جو ہے اس کو کستوری کی تھیلی دی ہے، اس کو خوشبو دی ہے۔ یہ اللہ آپ کی قدرت ہے۔ دنیا کی بسپاتی کے بارے میں لکھا ہے: ایک گھڑی آنے کی اور ایک گھڑی جانے کی ہے، اوڑھنا یہاں خاک اور بچھونا بھی ہے خاک، کر لیا تعمیر تو نے یہاں بہت اونچا مکان، کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑتا ہے کس لیے۔ تو یہ بھی بڑا عام فہم ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ بے ثبات کی معنی یہ ہے کہ اس کو ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان ایک گھڑی آتا ہے اور پھر فوراً ہی اسے جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے۔ یہاں زمین میں بھی وہ جب رہتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، تو خاک ہی ہے، اور بچھونا جو ہے وہ بھی ہے خاک۔ اے انسان، اگر تو نے بہت سارے مکان جو ہے وہ تعمیر کر لیے تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کل جو مر جائے گا تو پھر یہ کس لیے چھوڑ کے جاتا ہے۔ آگے ہے کہ کل تجھے دفنائیں گے زیر زمین، کوئی بھی وہاں ساتھ آئے گا نہیں، وہاں اکیلا ہی بھگتنا ہے تجھے، اے میری جاں، اے میری جاں باز آ۔ کتنا زبردست خیال ہے کہ انسان جب تجھے زمین کے نیچے دفنا دیں گے تو وہاں تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، تجھے وہاں اکیلا ہی بھگتنا پڑے گا۔ بھگتنا کہتے ہیں کہ کوئی کام کیا تو اس کا جو نتیجہ ہے، اس نتیجے کا اس کا جو نتیجہ ہوگا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ تجھے ہی جو ہے برداشت کرنا پڑے گا۔ اے میری جاں، اے میری جاں باز آ، اس دنیا سے باز آ جا، گناہوں سے باز آ جا، بری باتوں سے باز آ جا۔ پھر مٹی کے بارے میں ہے: ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا۔ تو انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک ہی سے گھر بنے اور ساز و سامان بھی بنا۔ تو مٹی سے گھر بنے ہوئے ہیں اور ساز و سامان ہے، یہ جو ہے مٹی کی قسم ہے، جو ہمارے گھروں میں اینٹ لگتی ہے۔ ساز و سامان جو ہیں یہ بھی مٹی سے، ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ لکڑی لگاتے ہیں تو وہ زمین میں اگتی ہے۔ نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتی ہیں اپنا وجود۔ دنیا میں جتنے بھی کھانے ہیں، لذیذ چیزیں جو ہیں، وہ وجود جو اپنے پاتی ہیں وہ تو زمین سے پاتی ہیں، مٹی سے۔ خاک کے ہی برتنوں میں پکتی ہیں سب نعمتیں۔ تو اس وقت خاک کے برتن جو تھے، مٹی کے برتن عام استعمال ہوتے تھے اور بہت خوبصورت بھی ہوتے تھے، تو ان میں پکائی جاتی تھی نعمتیں۔ جان نکل کر جسم پھر مل جائے گا مٹی کے ساتھ، ایسے میں مٹی ملے گی پھر اسی مٹی کے ساتھ۔ تو انسان کی جان جو ہے وہ نکل جائے گی تو پھر مٹی میں چلا جائے گا، اور مٹی جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مل جائے گی۔ تو بہت اچھے خیالات ہیں، اس کو آپ بار بار پڑھیے اور غور کیجئے، تو بڑا آپ کو اس سے جو ہے فائدہ ملے گا۔